جی ونس اگین آج ہم اپنے چوتھے شو پہ ہیں پولیو کے اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو فار آل دا پولیو ورکرز ایوری ون ہو ہیز ڈن سچ اے ونڈرفل جاب. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مشکل وقت میں جو ہم کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں نہ صرف اپنے آپ کو پریزنٹ کیا پاکستان کی خدمت کے لیے بلکہ آگے آئے, آگے بڑھ کے ان تمام لوگوں کے دل پہ مرہم رکھا جو آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی مشکل کا سامنا کر سکتے تھے اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ٹو ٹاک اباؤٹ دس وی ہیو گاٹ ڈاکٹر عظمیٰ حمید صاحبہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر راحت صاحب السلام علیکم میم. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد زبیری صاحب بہت بہت شکریہ. سر ول اسٹارٹ ود یو. پلیز ڈو ٹیل کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس پولیو کیمپین میں کام کیا. بہت عظیم لوگ ہیں وہ جنہوں نے قوم کے بچوں کو اتنی خراب, اتنی مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا کے ان کی خدمت کے لیے پیش کیا. یہ اچھا پھر پراپر مشکل فالو کرتے ہوئے پیش ہاں کیا. یہ چاہے کوئی مشکل ہو, کہیں پہاڑی ایریا ہے, کہیں دریا ہے, کہیں صحرا ہے, کہیں فلیٹس ہیں اوپر سے نیچے تک انہیں 50 چکر مارنے پڑ رہے ہیں, نہیں ہے بچہ دوبارہ جانا پڑ رہا ہے, بے تحاشا مشکلات آتی ہیں ان کے کام کے دوران, اور اس سب کو خندہ پیشانی سے کیا اور کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے, یقین ہے کہ آئندہ بھی کریں گے کیونکہ آگے بھی کمپینز ہونی ہیں اور اس میں انہوں نے ساتھ دینا ہے. ان کی عظمت کو سلام. میں ان کے لیے ایک نئی لفظ کو استعمال کرتا ہوں جو میرا خیال ہے میں کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں. ہمیں ان کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیے رحمت کے فرشتے. جو شخص آپ کو بچانے کے لیے آ رہا ہے ایک خرابی سے, جو آپ کے بچے کو صحت دینے آ رہا ہے, وہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے. بالکل تو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک رحمت کا فرشتہ آ رہا ہے, اس کو ویلکم کریں, اس کو عزت دیں اور اس کو اپنا کام بخوبی انجام دینے دیں. جہاں ضرورت پڑے اسے پانی بھی آفر کریں, اسے چائے بھی آفر کریں. وہ آپ کے پاس ایک مہمان ہے جو آپ کی بھلائی کے لیے آیا ہے. پریسائسلی بالکل. بہت سلام ان کو. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, یہ اسی تندہی سے اپنی قوم کی خدمت آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میں بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح تمام پولیو ورکرز کو سیلیوٹ کرنا چاہتی ہوں جو اتنے مشکل وقت میں جب تمام ایس او پیز کو فالو کرنا ہے, کرونا کے دور میں ماسک بھی لگانا ہے, سینیٹائزر بھی یوز کرنا ہے, گرمی کے موسم میں بھی جانا ہے, پھر بارش کے بعد جو ہمارے شہر کی صورتحال ہے اس میں جگہ جگہ گڑھے بھی ہیں, پانی بھی ہے, اس کو عبور کرتے ہوئے جانا ہے. تو میں بھی سمجھتی ہوں یہ رحمت کے ہی فرشتے ہیں جو تمام تر رستے کی مشکلات کو طے کرتے ہوئے آپ کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے آتے ہیں. پلیز ان کا خیال رکھیے اور ان کی اس کوشش کیجئے کہ ان کے کام میں بہت زیادہ خوش اسلوبی سے ان کا کام مکمل ہو جائے. ان کو اگر باہر کھڑے ہوئے تو اندر بلا لیجئے یا پانی کو پوچھ لیجئے, اور کوشش کیجئے کہ ان کو بار بار چکر نہ لگانا پڑے. آپ کے گھر میں جو بھی بچے ہیں سب کو قطرے پلا دیجئے, کام والوں کے بچوں کو بھی قطرے پلا دیجئے. یہ آپ کی بہت بڑی کوشش ہوگی اس مہم میں اور آپ کا تعاون ہوگا جس کے ذریعے ہم اس موذی مرض سے نجات پا سکیں گے. میم میں دونوں سر کو اور میڈم کو سیکنڈ کروں گی کہ بہت اچھی بات ان لوگوں نے کہی. دیکھیں یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارے بچوں کی زندگی کو سیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کو عزت دیں اور ان کو زیادہ اچھا لگے گا کہ اگر ہم ان کو اپنے بچوں کو قطرے پلوائیں گے تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور اگلی دفعہ یہ ہمارے ایک رحمت کے فرشتے سر نے بڑا اچھا الفاظ یوز کیا ان کے لیے. واقعی ہمیں ہمارے بچوں کو پورے عمر بھر کی معذوری سے بچا رہے ہیں. آپ اگر کوئی کسی جن پہ یہ گزر رہی ہے اگر ہم ان سے پوچھیں کہ اگر وہ پی لیتے تو شاید آج وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے. بلکہ انفیکٹ مجھے یاد ہے بہت سارے ایڈز بنے تھے, ان میں سے ایک ایڈ مجھے یاد ہے جس کے اندر وہ ایک آدمی افسوس کرتا ہے اور اندر سے لے کے آتا ہے کاش میں نے پلائی ہوتی. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے پولیو کے جو ڈراپلٹس ہیں جو آپ کو آ کے پلائے ہیں یہ تو واریئرز ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نارمل دور ہوتا نا, نارمل بات ہوتی تو کوئی ایشو نہیں تھا. عام حالات میں تو چلیں ساحر بھائی, عام حالات میں بھی مشکل ہے. آپ ایک منٹ کو تصور کیجئے, بالکل صحیح 6 منزلہ بلڈنگ ہے اور اس میں انہوں نے سب کو قطرے پلانے, دھوپ ہے, شام, اس میں مزید اب چیزیں ایڈ ہو سردی گئی ہے, on top گرمی of ہے. everything, on top of everything. This is additional. COVID is an additional burden. Of course, COVID-19. شہر کی It is not only burden. They are putting them at risk. Of course. ہم تو کسی کے پاس ہم تو جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کسی کے پاس کہ بھائی کہیں اس سے ہمیں نہ لگے.
وہ تو گھر گھر جا رہے ہیں, Absolutely. اور گھر کلوز گھر جا کانٹیکٹ رہے ہیں میں آ اور رہے ہیں, دے آپ رہے کے ہیں. پاس آئیں گے, آپ کو سب پلائیں گے. سے اچھی بات ہے کہ اس میں جو لوگ خود افیکٹڈ بھی ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں کہ جو ہم نے یہ چیزیں فیس کی ہیں وہ ہمارے بچے فیس نہ کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد. ونس اگین جی, السلام علیکم, ویلکم بیک. اینڈ آف کورس جہاں بات شکریہ کی ہے, عقیدت کی ہے, جہاں بات تشکر کی ہے, وہاں یہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم پیرنٹس کو یہ کہیں کہ ابھی تو اور کیمپینز آنی ہیں, ہمیں پاکستان سے پولیو کو بالکل ختم کرنا ہے. بچے کے لیے تو آپ کریں گے, لیکن ایک لمحے کو اس قربانی پہ نظر ڈالیں جو ان لوگوں کی ہے جو ہمارے پولیو ورکرز ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو ایٹ رسک رکھ کے آپ کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک لمحے کو یہ سوچیں, بہت سردی ہو رہی ہے, آپ کو بچوں کو ٹھنڈ سے بچانا ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ بازار جائیں گے, ٹھنڈے کپڑے خریدیں گے, بودریشن سے گزریں گے. بھوک لگ رہی ہے, کھانا چاہیے, آپ کیا کریں گے؟ آپ بازار جائیں گے, پیسہ خرچ کریں گے, بودریشن لیں گے. یہ صحت جو ان سب سے اوپر آتی ہے, بالکل, اور معذوری جو ایک بہت ہی مطلب تکلیف دہ ہمارے جو زندگی بھر نہ صرف معذور ہونے والے بلکہ پوری فیملی کے اوپر بہت اثرات ڈالتا ہے. اس سے بچانے کے لیے آپ کو کوئی بودریشن نہیں کرنی, آپ کو کہیں نہیں جانا, آپ کو کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا, بلکہ کوئی مہربان آپ کے گھر دروازے پہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو بچانے کے لیے آیا ہوا ہوں. تو آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً اس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے, اور آپ کو نہ صرف اپنے بچوں کو, آپ کا جہاں تک انفلوئنس ہے, دوست احباب ہیں, بچوں کے دوست ہیں, سرونٹس ہیں, آپ کو ان کو بھی کنوے کرنا چاہیے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور آپ کو اپنے بچوں کو ضرور پولیو کی ویکسینیشن کرانی چاہیے اور پولیو ورکرز سے بہت اچھی طرح ڈیل کرنا چاہیے. جی میم. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ تمام کوششوں میں وہ شانہ بشانہ ہیں پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے, اور اسی طرح ہماری جدوجہد کا حصہ بنی رہی ہے. اور کوشش کیجئے کہ آپ نہ صرف اپنے گھر کے بچوں کو بلکہ اپنے پڑوس کے بچوں کو, اپنے دوستوں کے بچوں کو, کام والوں کے بچوں کو, سب کو اس مہم کے بارے میں بتائیں اور تاکید کریں کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھنے کا موقع ملے. ڈاکٹر صاحب, میرا یہ دیکھیں ابھی ہم جس پینڈیمک سے گزرے ہیں, ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں, اور ابھی گزر رہے ہیں, اسٹل کیسز کبھی رائز کر رہے ہیں, الیکشنز ہو جانے دیجیے. تو کس چیز کا انتظار ہے کہ ویکسین آئے گی تو ایک سکون آ جائے گا کہ چلو اس کی کوئی ٹریٹمنٹ آ گئی. پولیو ایسی ایک سمجھ لیں ایک بلیسنگ, ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کی علاج موجود ہے, اور وہ علاج آپ کے گھر چل کے آ رہا ہے. آپ کو صرف تعاون کرنا ہے ان لوگوں سے جو بیچارے آپ کے اپنے بچوں کی مستقبل سنوارنے آ رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو تعاون کریں گے, دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بچے گی. بالکل صحیح. وہ پلانے آئیں گے, اب وہ زبردستی بچے کا منہ نہیں کھلوا سکتے جب تک ماں یا باپ تعاون نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ فرض کریں بچہ گھر پہ موجود نہیں, وہ دوبارہ آتے ہیں, تیسری بار آتے ہیں, چوتھی بار, جب تک وہ بچہ ان قطروں کو پی نہیں لیتا. ریکویسٹ آپ سے اتنی ہے کہ اپنے واریئرس کو پہچانیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائنرز ہیں, جو اپنے آپ کو دے پٹنگ دیئر لائفز آن لائن فار اس, فار آر کڈز. آئیے مل کے مقابلہ کرتے ہیں, آئیے مل کے اس چیز کو ختم کرتے ہیں. آئیے ہم ان ممالک میں, دیکھیے بڑی بات ہے جب آپ سعودی عربیہ بھی جاتے ہیں اور حج کے لیے بھی جاتے ہیں, عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی جاتے ہیں, تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پولیو کے لیے ویکسینیٹ کروایا ہے. پوچھا نہیں جاتا, آپ کو دی جاتی ہے, آپ کو پولیو کی ویکسین دی جاتی ہے. امیجن. دیکھیں وہ بیچارے تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, ہم نے اب اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم نے بچے کو پلانا ہے, چاہے انسانی ذمہ داری. آئی تھنک سب سے بڑی بات تو یہ, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ خدا نہ کرے متاثر ہوتا ہے تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی زندگی کیسی گزرے گی؟ نہیں, وہ آگے چل کے آپ سے جب سوال کرے گا کہ کیا آپ اتنا سا نہیں کر سکتے تھے میرے لیے, بالکل, اور مجھے اس نتیجے پہ پہنچایا ہے آپ نے. بالکل صحیح. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو بہت ضروری چیز ہے جو آپ کو اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے. آپ ماں باپ حد سے زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور یہ سب سے اہم ایفرٹ ہے جس میں آپ اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں. تو پلیز اپنے بچوں کو بچائیے اس سے پہلے خدا نہ خواستہ وہ اس مرض کا شکار ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, فائنل تھاٹس.
میرا صرف یہی ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر آ رہے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں، ان کی سیکیور کریں مستقبل کو، تاکہ وہ ایک اچھے معاشرے کے شہری بن سکیں. مطلب ایک ہم کوئی بھی نہیں چاہتا، اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ماں باپ ہی اس چیز سے گزرتے ہیں جب ان کا بچہ خدا نہ خواستہ ڈسیبل ہو جائے یا کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو. سب سے زیادہ تکلیف میں ہی ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ذہنی اور جسمانی معذوری سے بچانے کے لیے ہی ویکسین ہے. چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا، یاد رکھیے گا یہ بات، ہمارے وارریئرز ہیں، بقول ڈاکٹر صاحب رحمت کے فرشتے ہیں. اب جو نام دینا چاہتے ہیں انہیں دے دیں، لیکن خدا را ان کی عزت کیجیے. اور سب سے بڑی بات یہ، میں خود، میرا ادارہ، پورا پاکستان ذاتی طور پہ آپ کا شکر گزار ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی کو ہماری زندگی پہ، ہماری زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے ہے. آپ نے ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کو فرنٹ لائن پہ رکھا ہے. سلام آپ کو. ہم سب کی طرف سے سلوٹ ہے ان تمام پولیو ورکرز کو جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیا ہے. آئیے مل کے پاکستان سے پولیو کو ختم کرتے ہیں. کل ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.